بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فاروق مرزا امریکہ سے روزنامہ صحافت اور صحافت ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ویلاگ میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ ہے۔ پاکستان کے اندر تحریک انصاف نے احتجاج کی ایک ایسی تحریک دی ہے اور تحریک کی کال دی ہے جس کے بعد ایک تماشا کھڑا ہو گیا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ بہت ہی خطرناک بیان دے رہے ہیں اور وہ ایسے بھی بیان دے رہے ہیں کہ باہر نکلیں گے، اور گھر میں انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو ان کے جنازے پڑھ لیں۔ پی ٹی آئی کے ذمہ داران اوپنلی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ عمران خان کو جیل سے چھڑا نہیں لیں گے۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ میں جو ان کی نرسریاں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک امریکی الیکشن کے بعد یہ کال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں اور پی ٹی آئی کی کیا سوچ ہے، وہ کون سا ٹیکٹس استعمال کر کے وہ دنیا کو بھی قائل کر لیں گے، امریکہ کو قائل کر لیں گے، امریکی کانگریس سینٹ کو قائل کر لیں گے۔ جو ہمارے صدر ابھی منتخب ہیں وہ جب ووٹ لیں گے تو وہ پہلا حکم صادر فرمائیں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، اور ہماری حکومت جو ہے اور ہمارا جسٹس سسٹم ان کا حکم مان لے گا۔ تو یہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اس پہ آج میں پاکستان کے اندر یا امریکہ کے اندر جو ہمارے سننے والے ان کے لیے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیکل ایک موضوع آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ امریکہ کے اندر جو اس وقت پی ٹی آئی کے دھارک لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، 25 سے 30 ہیں، اور انہوں نے اپنے سارے ریسورسز جو ہیں، جتنی بھی وہ فنڈ ریزنگ انہوں نے یہاں کی ہے، وہ اس وقت جو امریکی سیاسی لیڈرشپ ہے ان پہ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی جو یہ تحریک اچانک شروع ہو گئی ہے، امریکی صدر نے اپنے جیت کے بعد انہوں نے مارکو روبیو ان کو اپنا فارن سیکرٹری جو ہے ابھی اناؤنس کیا ہے۔ مارکو روبیو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف 2 بل انہوں نے پیش کیے۔ ان میں ایک بل جو ہے وہ HRS 901 118 کانگریس، یہ 11/30/2023 کو یہ بل رکھا تھا۔ اس کا نام تھا ایکسپریسنگ سپورٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ بل جو ہے یہ انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد ایک اور بل جو ہے، جو پہلا بل ہے یہ 11/30/2023 کو انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ریزولوشن ایکسپریسز اسٹرانگ سپورٹ فار ڈیموکریسی ان پاکستان انکلوڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ انہوں نے کہا کہ آئی کال دی پریزیڈنٹ ٹو ورک ود پاکستان ٹو اپ ہولڈ democracy, human rights and rule of law. The resolution also urges Pakistan to uphold democratic institutions and human rights. یہ ایک سیدھا پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی، اور پھر میجورٹی کے ساتھ یہ بل پاس بھی کیا گیا۔ اب دوبارہ ان کی جو الیکشن ہے، جو ابھی ان کی سلیکشن ہوئی ہے، اس سے پی ٹی آئی کی قیادت کی پاکستان کے اندر یہ سوچ ہے کہ یو ایس کانگریس میں چونکہ ابھی صدر ٹرمپ کو برتری حاصل ہے، اور اپر ہاؤس لوور ہاؤس میں، تو جس طرح پہلے میجورٹی سے قرارداد پاس ہو گئی تھی، تو اب بھی وہ قرارداد پاکستان کے خلاف پاس ہوگی، جس سے پاکستان پہ پریشر بڑھے گا۔ جب وہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر بل کے اندر لکھا ہے کہ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور جو الیکشنز، فیئر اینڈ فری الیکشنز، تو وہ فارم 47 اور عمران خان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دوسرا بل جو مارکو روبیو نے جو پیش کیا تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بل جو ہے کا نام ہے یو ایس سینیٹر روبیو انٹروڈیوسز بل الائی ود انڈیا پینلائز پاکستان۔ یہ جولائی 27 2024 کو پیش کیا، ابھی یہ ریسنٹلی پیش کیا جب سے یہ تماشا ہوا۔ اور یہ بل کیا کہتا ہے کہ دی یونائٹڈ اسٹیٹ
India Defence Corporation Act of 2024 requires the US Secretary of State to report instances of Pakistan using offensive force against India in Jammu and Kashmir. اب جو سیریز آف انسیڈنٹس ہیں جو پرانے اور جو نئے ہونے والے وہ سارا پاکستان پہ وہ مدعا ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ مدعا ڈال کے وہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی اور قیادت کی یہ سوچ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اوتھ لینے سے پہلے اتنا بڑا پریشر بنا دیا جائے کہ دنیا میں ایک ہی مسئلہ رہ جائے کہ ایک عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہے اس کو چھوڑیں اور صدر جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہی تو ان کی کانگریس اور ان کی جو سینٹ ہے وہ متحرک ہو جائے اور وہ پھر مجبور ہو کے وہ ایسا بیان دے دیں یا کوئی ایسی تحریک چلا دیں جس سے عمران خان کو وہ کچھ ریلیف مل جائے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو ہماری سینٹ ہے پاکستان میں جو ہمارا جو ایک سسٹم ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم انہوں نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا. انہوں نے بھی ایک قرارداد ایک بل پاس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی پاکستان کے معاملے میں مداخلت ہے اور ہم ایک سوورن کنٹری ہیں. تو یہ ان کے اس بل کا جواب دینے سے وہ جو بل امریکی کانگریس میں پیش ہوا اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا اثر زائل ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان کو ان دونوں بلوں کو اور اس سے پہلے جو بل پیش ہوئے ایون کہ ملٹری پہ بھی وار کیا گیا اور یہ جو ایک ٹیم جو ہے یہ سینیٹروں کے ساتھ اور کانگریس مینوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ان کو پاکستان کے بارے میں فیک فیکٹس پرووائڈ کرتی ہے اور ان کو یہ قائل کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں. یہ ایک سیریس کام ہے. اس میں پاکستان کو اپنی ایک اسٹریٹجی ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایات کوئی آتی ہیں تو وہ ایکٹ کرتے ہیں. تو ہدایات یہی آتی ہیں کہ بالکل خاموش رہ جائے. جب یہ بل پیش ہو رہے تھے اس وقت بھی امریکہ سے یا ہمارے سفارت خانے ہیں ہر جگہ پہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے بہت وائبرنٹ ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں کانگریس مینوں اور سینیٹرز کے ساتھ. لیکن اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ فارن آفس اور انٹیریئر جو منسٹری ہے اور اس کے بعد جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ایک اسٹریٹجی ایک ڈیولپ کریں جس کو کاؤنٹر نیریٹو کہا جاتا ہے. تو پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے جو کیسز یا ان پہ جو الزامات ہیں اور جو کورٹس کے ذریعے جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں اس پہ اور جو ملٹری جو انسٹالیشن ہے ان پہ جو اٹیکس ہوئے اس کے بارے میں ایک فیکٹ فائنڈنگ ایک شیٹ تیار کر کے وہ باقاعدہ طور پہ ان بل کے مقابلے میں ایک بل باقاعدہ طور پہ لایا جائے اور پاکستانی اور یہ ہمارے ڈپلومیٹس یہ بالکل ایک کاؤنٹر ایک کمپلینٹ اس کے مقابلے میں جمع کرا سکتے ہیں اور وہاں جو پاکستان کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ بھی آنے چاہیے. لیکن یہ کرے گا کون؟ اس کے لیے جو ایک ڈپلومیسی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ اس پہ کام کریں جو رسپونڈ کر سکیں. لوکل کمیونٹیز اور میڈیا کو موبلائز کیا جائے اور یہاں کمیونٹی کے ساتھ قریبی تعلق رکھ کے ان کو صحیح باقاعدہ طور پہ فیکٹس بتائے جائیں اور ان کو انوالو کر کے تو پاکستان کا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ بالکل ڈیوائیڈ ہے. وہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا بھی کوئی صحیح طریقے سے پرچار نہیں کر سکے. ایون کہ وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ نواز شریف اور جو ہمارے دیگر وزراء ہیں اور ایون خواتین ان کو اٹیک کرتی ہے اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی اٹیک انہوں نے کیا. تو پوری دنیا میں ایک قانون موجود ہے. یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کرائم ہے اور یہ ہیٹ فل کرائم ہے. اس کو اگریسولی لینا چاہیے اور منسٹری آف انفارمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو جتنے بھی فارن میڈیا منسٹر ہیں
ان کو ان کے نالج کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ جدید دور کے جو سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کا کس طرح جواب دے سکیں۔ اس سے ہی پاکستان کے جو نیریٹو ہے وہ برابری کے طور پہ وہ ایک ڈیولپ ہوگا، اور اس میں اگریسولی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔